بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کی حقیقت اور انسانوں پر سوار ہو جانے کے متعلق بطور ثبوت احادیث کی کتب میں سے دو قصے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیب زدہ کے جسم سے جنات کو کیسے بھگایا۔ ناظرین کرام، یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد مرتبہ کیا ہے۔ سنن ابو داود اور مسند احمد میں ام ابان بنت واضع بنت زارع سے روایت ہے۔ وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا زارع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ساتھ میں اپنے ایک پاگل بیٹے یا بھانجے کو لیتے گئے۔ ام ابان کو یہ صحیح سے یاد نہیں کہ ان کے دادا اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے یا اپنے بھانجے کو لے کر گئے تھے۔ کہتی ہیں میرے دادا کہتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ میرا ایک پاگل بیٹا یا بھانجا ہے، میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اللہ سے اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زارع، اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ زارع کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو سفر کا لباس رکاب پہنائے ہوئے تھا تو میں نے جلدی سے سفر کے کپڑے اتارے اور دو عمدہ کپڑے پہنا دیے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ اور اس کی پیٹھ میرے سامنے کرو۔ زارع کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کی پیٹھ پر مارنے لگے یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نکل اللہ کے دشمن، نکل اللہ کے دشمن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ اس بچے کی آنکھوں کا رنگ ٹھیک ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک صحت مند آدمی کی طرح دیکھنے لگا، جیسا کہ وہ پہلے ایسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے چہرے کو اپنی طرف کیا اور پانی منگوا کر اس کے چہرے کے اوپر چھڑکا اور اس کے لیے دعا کی۔ زارع کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس مجلس میں میرے بیٹے سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کا ایک اور قصہ مسند احمد ہی میں یعلا بن مرہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزیں ایسی دیکھیں جن کو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ میرے بعد کوئی دیکھے گا۔ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، ہم ایک راستے سے چل رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، اس بچے کو کچھ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں، دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس پر حملہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو مجھے دو۔ اس عورت نے بچے کو آپ کی طرف بڑھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور پالان کے اگلے حصے کے درمیان بچے کو بٹھایا اور اس کا منہ کھولا اور اس میں 3 مرتبہ پھونکا اور فرمایا بسم اللہ انا عبد اللہ احسن عدو اللہ، اللہ کے نام سے میں اللہ کا بندہ ہوں، بھاگ جا اللہ کے دشمن۔ پھر بچے کو عورت کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا تم واپسی میں ہم سے اسی جگہ پر ملاقات کرنا اور بتانا کہ بچے کی اب کیسی حالت ہے۔
یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ روانہ ہو گئے، پھر واپس ہوئے تو اس عورت کو اسی جگہ پر پایا، اس کے ساتھ 3 بکریاں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اب تک اس سے کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی، آپ یہ بکریاں لیتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مرہ، ان میں سے ایک بکری لے لو، باقی واپس کر دو۔ تو ناظرین اکرام، معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو حکم دے کر، ڈانٹ کر اور لعن طعن کر کے بھگایا ہے، اور جنات و آسیب جیسی مخلوق اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ موجود ہے، اور یہ مخلوق انسانوں کے اوپر سوار بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جنات و آسیب کی انسانی جسم کے اندر حاضر ہو جانے کی علامات کو جاننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔